رانا صاحب، یہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ فلاپ شو ہوگا 5 اگست کا، اور لوگ ان کے آج نکلے گرفتار ہو گئے، لیکن انہوں نے بتایا نہیں کہ ہم نے آج کیا کرنا ہے. تو ان کی جو نہ بتانے کی جو اسٹریٹجی تھی وہ کامیاب نہیں رہی. نہیں، میرا خیال ہے کہ اسٹریٹجی تو کسی یعنی پروگرام کی یا احتجاج کی ہوتی ہے نا. تو اس طرح سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بڑا فلاپ شو ہوگا. آج جہاں جہاں پہ بھی کوئی انہوں نے کوشش کی ہے تو اگر آپ اس کی یعنی نوعیت کو دیکھیں، اس کے حجم کو دیکھیں، اس کی پوزیشن کو دیکھیں، تو انتہائی مایوس کن جو ہے وہ صورتحال ہے. اور یہ جو ان کا کہنا تھا کہ 5 اگست کو عروج ہوگا، اگر عروج یہ ہے کلائمیکس. اگر عروج یہ ہے تو پھر یہ تحریک کیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل بغیر اپنی پوزیشن کا جائزہ لیے اور بغیر کسی تیاری اور بغیر کسی پروگرام کے جو ہے عمران خان صاحب نے ادھر اڈیالہ جیل سے ایک بات کر دی، اور کسی نے بھی جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ جناب یہ تحریک یا عروج اس طرح سے نہیں ہوگا، تو آپ اس کے اوپر کوئی ریویو کریں، نظر ثانی کریں. جو انہوں نے کہہ دیا اس کو لے کے ہی چلتے رہے ہیں، اور آج اس کا انجام یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل فلاپ شو. تو بیرسٹر مہر نیازی صاحب، یہ آپ کا کلائمیکس یہی تھا جس کا دعویٰ کیا گیا تھا؟ اچھا دیکھیں، بنیادی طور پہ آج کے دن ہوا کیا ہے اور حکومت نے کیا کیا ہے اس پہ بھی تو دیکھنا چاہیے. دیکھیں پچھلے 3 دن سے، کیونکہ انہیں اطلاع تھی کہ پورے پنجاب کے پروٹیسٹ کو لے گئی قیادت لاہور میں، اور آج لاہور میں ہی گرفتاریاں آئیں. 3 دن پہلے سے گرفتاریاں شروع کر دی گئی، مطلب درجنوں سینکڑوں کے حساب سے گرفتاریاں کی گئیں اور جن کا ریکارڈ موجود ہے. پھر اس کے بعد آج کے دن مطلب آپ دیکھیں کہ ایوان عدل سے شروع ہوا. ایوان عدل کے باہر بزرگ خاتون ریحانہ ڈار صاحبہ، انہیں کس طرح سے گرفتار کیا. معین قریشی صاحب وہ ویلنشیا وغیرہ والی سائڈ پہ تھے، وہاں سے 7 MPs کو گرفتار کیا. پھر آپ نہر کی فوٹیجز اٹھا لیں، لوگ نکلے تمام تر دباؤ کے باوجود اس طرح کے ماحول میں. اور یہ ماحول کون سے ماحول کی کنٹینیوٹی ہے؟ دیکھیں اگر خالی آپ نیشنل اسمبلی، آپ نے ڈسکوالیفیکیشن کی بات کی ہے نا، آپ خالی نیشنل اسمبلی کی ہماری ٹیلی تو انالائز کریں جو ہم نے 92 سے شروع کی تھی. آج ہم کدھر کھڑے ہیں؟ دیکھیں پہلے دن اسمبلی میں داخل نہیں ہوتے، سب سے پہلا بندہ جو عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آتا ہے وسیم قادر، اسے مسلم لیگ نون لے جاتی ہے. پھر اس کے بعد 3 قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کی وجہ سے ہم سے چھین لیے جاتے ہیں ری کاؤنٹنگ کی بنیاد پہ، بلال اعجاز وغیرہ 3 جیسے ہی وہ جاتے ہیں. پھر ہمارے ایک کارکن ممتاز مصطفیٰ صاحب فوت ہوتے ہیں، ان والا فارم 47 ہو جاتا ہے، وہ سیٹ چھین لی جاتی ہے. پھر 26ویں آئینی ترمیم ہوتی ہے تو اس وقت 5 MNAs ہم سے چھین لیے جاتے ہیں. اور یہ نہیں ادھر سلسلہ رکتا، پھر فوراً لطیف چترالی کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے. وہاں نہیں معاملہ رکتا، جمشید جستی ڈسکوالیفائی ہوتا ہے. وہ نہیں رکتا، پھر احمد چٹھا کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے میاں والی والے کیس میں. وہاں دل نہیں بھرتا، پھر 5 کٹھے MNAs ڈسکوالیفائی کر دیے جاتے ہیں فیصل آباد کے مقدمے میں. یہ 18 کی تعداد خالی یہ بن جاتی ہے. اور آج کے دن جس دن ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 5 اگست ہمیں منانا چاہیے، اسی دن ریزولوشن آ جاتی ہے شیخ وقاص کے خلاف. کس لیے؟ کہ جی 40 دن سے غیر حاضر ہے، اور ارکان کوئی غیر حاضر نہیں ہے، نظر نہیں آتے، ٹارگٹ کرنے کے لیے کہ ہر کسی پہ تلوار نہیں، آپ آتے ہیں اسمبلی میں، باقی سارے آتے، شیخ وقاص صاحب کیوں نہیں آتے؟ اور وہ اپنی اپلیکیشن بھی نہیں بھیجتے لیو کی. دیکھیں اس وقت دیکھ لیں بہت سارے MNAs ہیں جو بڑے عرصے سے نہیں آ رہے. ایون نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں آپ، ووٹ کے وقت ایک آدھی دفعہ آئے، اس کے بعد کدھر نظر آئے؟ اس طرح تو ان کے دن گنے، ان کی کس نے درخواست دی کی؟ دیکھیں یہ تو ایک پروسیجرل سا میٹر ہے. میرے خیال سے اس پہ اتنا اسٹرکٹ ویو لینا یہ میرے خیال سے مطلب جمہوری روایات کے بھی خلاف ہے. اور دیکھیں ایک بندہ ووٹ لے کے آیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے پرچے ہیں، جس طرح کا ماحول ہے، دیکھیں اپلیکیشن والا ایک ڈیفرنٹ ہوگا، مگر اس طرح کا کرائیٹیریا امپوز کر کے ٹیکنیکلی آپ لوگوں کو سیاست کی مین سٹریم سے آؤٹ کریں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. رانا صاحب، یہ اگر کسی قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر بھی ڈسکوالیفائی ہو جائے، سینٹ کا اپوزیشن لیڈر بھی ڈسکوالیفائی ہو جائے، سب سے بڑے صوبے پنجاب کی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر بھی ڈسکوالیفائی ہو جائے، تو جمہوریت مذاق سی نہیں بن جاتی؟ نہیں تو اگر کوئی واقعہ ہو اور اس واقعے کے اوپر پروسیکیوشن نہ ہو اور 2 سال گزر جائیں تو وہ مذاق نہیں نظر آتا کہ جی اگر 9 مئی کو کچھ ہوا ہے
تو پھر کہاں ہیں مقدمے، کہاں ہیں ثبوت، کہاں ہیں عدالتیں، کیوں کیس نہیں چل رہا؟ یہ دیکھیں انگلینڈ میں جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ واقعات ہوئے، انسیڈنٹ ہوا، انہوں نے 3 دن میں جو ہے وہ دن رات کر کے تو انہوں نے جو ہے وہ جن لوگوں نے جرم کیا تھا ان کو سزا دے دی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پھر مذاق اگر اس طرح سے محسوس ہوتا ہے تو پھر کیا 9 مئی جو ہے وہ نہیں ہوا؟ اگر 9 مئی ہوا ہے تو پھر وہ کس نے کیا ہے؟ اگر ان کا یہ موقع بھئی ہم نے نہیں کیا، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے کیا ہے؟ ان کی نشاندہی کریں نا، آپ کہیں میں یہ کہوں کہ جناب یہ کام جو ہے یہ جو ہے وہ حامد میر صاحب نے نہیں کیا، یہ میں نے کیا، یا اگر میں نے نہیں کیا تو یہ فلاں نے کیا ہے۔ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، گھروں کو آگ لگی ہے، دفاعی انسٹالیشنز کے اوپر حملہ ہوا ہے، میاں والی کے ایئر بیس میں لوگ گھسے ہیں، لوگوں نے شہداء کے جو ہے وہ ان کے جو تھے ان کے پروٹیکٹس ان کو نیچے گرا کے جوتے اور ڈنڈے مارے ہیں، ان کی نشانیوں کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ جا کے جہاں جہاں پہ بھی شہداء کے لگے ہوئے تھے ان کے جو تھے وہاں پہ ان کی چیزیں، ان کے نشانات۔ معاملہ یہ کہ جب 9 مئی ہوا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ پھر پروسیکیوشن ہونی ہے نا۔ آج کا آپ دیکھ لیں، آج انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی، آپ مجھے بتائیں کہ ان کی لیڈرشپ میں سے کوئی بندہ بھی جو ہے وہ اس احتجاج کی کال سے پیچھے تھا؟ سب کہہ رہے تھے کہ جی 5 اگست کو جو ہے وہ ہم یہ کریں گے، اور پھر کہہ رہے تھے کہ ہم بتا نہیں رہے، ہم خاموشی سے کریں گے، اور یہ دیکھیں ان کو پتہ اس دن لگے گا کہ جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اگر آج مثال کے طور پہ اڈیالہ جیل بریک ہو جاتی اور وہاں پہ کوئی نقصان ہو جاتا تو کیا یہ لوگ سارے جو ہے وہ ایما میں ملزم نہ ٹھہرائے جاتے، جتنی بھی لیڈرشپ ہے؟ لیکن یہ آج اور بھی جو لوگ موقع پہ پکڑے جاتے وہ لوگ جو ہیں وہ پھر ان کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ نہ ہوتے، سزا نہ لیکن ہوتی۔ رانا صاحب آپ کو پتہ ہی ہوگا، نہیں، اب اسی طرح سے جو لیڈرشپ جو ہے وہ 9 مئی کے اب 9 مئی کو انہوں نے ایک بڑا واضح بیانیہ بنایا تھا کہ خان ہے تو پاکستان ہے، اگر خان کو اریسٹ کیا تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اور اگر اریسٹ کیا تو پھر ہم احتجاج کریں گے، اور جس سمت انہوں نے احتجاج کیا اسی سمت سارے جو ہیں وہ گئے ہیں، خواہ وہ میاں والی ہو، پشاور ہو، بنو ہو، لاہور ہو، فیصل آباد ہو، اسی طرف گئے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پھر اس ایما میں اگر ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ سزا ہو رہی ہے تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بے قصور؟ اچھا، آپ کے گھر پر حملے کے ایک مقدمے میں زرتاج گل صاحبہ جو ہیں ان پر بھی ایف آئی آر، انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا، ذرا وہ سنا دیں جی زرتاج گل صاحبہ والا کلپ۔ 51 ایف آئی آر ہے میرے اوپر، جس میں گائے چوری سے لے کر بکری چوری سے لے کر اسٹریٹ لائٹ سے لے کر پولیس کے اوپر دستی بموں سے حملہ کرنا، اور دستی بموں سے لے کر رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر کے اوپر حملہ کرنا، اے ٹی ایم مشین توڑ کے اس کے اندر سے پیسے نکال لیے، پھر گائے بھی اپنا کار کی ڈگی میں نے رجحان کے علاقے سے چوری کر لی۔ انہوں نے 26 نومبر کو میرے اوپر الزام لگایا ایف آئی آر کے اندر کہ میں نے پولیس وین سے کوئی کمبل چوری کیے، بسترے چوری کیے اور ہونڈا 125 چوری کی۔ اچھا، ابھی اپنے کارناموں پہ ہنس رہے ہیں، میں عقیل صاحب میں کیا کروں؟ کمبل چور، کمبل چور۔ اچھا، اب رانا صاحب باقی سب باتیں چھوڑ دیں، آپ کے گھر پہ انہوں نے حملہ کیا۔ چلیں سن لیں، حامد میر صاحب اسی بات کے اوپر جو ہے نا وہ آپ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ٹک لگا لیں۔ عمیر نیازی صاحب بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، دیگر تمام مقدمات میں جو ادارہ مدعی ہے وہ تو سامنے نہیں آئے، نہ انہوں نے کوئی بیان دیے۔ یہ ایک میرے گھر کو آگ لگانے کی جو کوشش کی گئی اور یہ گھر تک پہنچے، اور باہر جو سامان تھا اس کو انہوں نے آگ بھی لگائی، اتنی دیر میں کوئی بندے پہنچ گئے، پولیس پہنچ گئی تو بہرحال گھر بچ گیا۔ جتنے لوگوں کو اس میں نامزد کیا گیا ہے آئیں بیٹھیں، ان میں سے ایک بندہ بھی کہے کہ میں بے گناہ ہوں، اور میں موقع پہ نہیں تھا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں ہم تھے۔ معاملہ یہ ہے کہ اسماعیل سیلا جن کی قیادت میں انہوں نے حملہ کیا، ان کے ساتھ ہمارے 7 الیکشن ہوئے ہیں، 2 انہوں نے جیتے ہیں، 5 میں نے جیتے ہیں۔ ہر بندے کو ہم جانتے ہیں، اس کے والد کو جانتے ہیں، اس کے گھر کو جانتے ہیں۔ زرتاج گل تھی وہاں پہ؟ زرتاج گل کے اوپر تو یہ الزام ہی نہیں ہے کہ اس نے جا کے آگ لگائی ہے۔ اچھا، اس پہ کیا ہے؟ زرتاج گل پہ الزام ہے کہ ان کے اکسانے کے اوپر یہ لوگ جو ہیں یہ وہاں پہ حملہ آور ہوئے ہیں۔
اب اکسانے میں تو پوری لیڈرشپ شامل ہے. اچھا ورنہ مجھے یہ بتائیں کہ 5 الیکشن جب انہوں نے اور ہم نے پی ایم ایل این کی طرف سے، انہوں نے پیپلز پارٹی کی طرف سے لڑے، ایک دفعہ وہ جیتے، 4 دفعہ ہم جیتے. کبھی الیکشن کے دوران، الیکشن کے بعد نہ ہم نے ان کے گھر پہ جا کے کبھی حملہ کیا، نہ انہوں نے ہمارے گھر پہ اوپر حملہ کیا. اب یہ پہلا موقع ہے کہ جب وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا، تو یہ دوسری مرتبہ میرے گھر کو جو ہے وہ آگ لگانے کی کوشش کی گئی. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ایما جو ہے، جس طرح سے میں نے مثال دی کہ جس طرح سے پوری لیڈرشپ آج 5 اگست کو یہ کہہ رہی تھی کہ اس دن ہم نے کرنا ہے. اگر آج ہوتا کچھ، ہوا کچھ نہیں ہے. اگر ہوتا تو سارے ایما کے ملزم نہ ہوتے. 9 مئی کو ایما کے تو ملزم ہے پوری لیڈرشپ. باقی جو لوگ موقع پہ تھے ان لوگوں کو ہم جانتے ہیں، ہمارے جو وہاں پہ ملازم تھے وہ جانتے ہیں. کوئی ان میں سے ایک بندہ بھی بتائے کہ وہ وہاں پہ نہیں تھا، وہ آگ لگانے کے لیے نہیں گیا گھر کو. اچھا عمیر نیازی صاحب، اب یہ آج اڈیالہ جیل کا ہمیں بتایا گیا میڈیا کو کہ جی ہم اڈیالہ جیل جا رہے ہیں، لیکن کیا یہ درست نہیں ہے؟ نہیں، کہ یہ خبر ہے، انہوں نے نہیں بتایا. یہ خبر لیک ہوئی ہے ذرائع سے یا انٹیلیجنس ایجنسی سے کہ جی اڈیالہ جیل پہ حملہ ہو. نہیں، مجھے بھی کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہم اڈیالہ جیل کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وہ مسکراہٹ سے لگ رہا تھا کہ یہ اڈیالہ جیل کی طرف نہیں جا رہے. لیکن اڈیالہ جیل کا کہہ کے تو چکری کی طرف چلے گئے، تو اب چکری کی طرف تو جا رہے ہیں نا نہیں، لوگ. بنیادی طور پہ محمود خان اچکزئی، سلمان اکرم راجہ صاحب یہ پہلے نکلے اسمبلی میں ہی تھے، بعد میں ان کے پیچھے ایم این ایز گئے، وہاں آگے ناکہ بندی تھی، وہاں رکے رہے. اڈیالہ کی طرف گئے ہیں. اڈیالہ کی طرف گئے. علیمہ باجی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ اڈیالہ آج پہنچ نہیں سکی. بعد میں پتہ چلا کہ ان کو چکری کے مقام پہ ہی روک لیا. تو پھر دوبارہ سے یہ سارا سفر طے کر کے اب دوبارہ جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ چکری ان کے پاس پہنچے ہوئے ہیں. تو اس وقت وہ چکری میں